میں وہیں سے مطلب اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھوں گا جو آپ بیان کر رہے تھے اپنا سفر ہدایت فرام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، پھر جاوید احمد غامدی صاحب اور امین احسن اصلاحی صاحب، تو اسی سلسلے کو جاری یہ جو آپ نے سفر ہدایت کا ٹائٹل دیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے دوست ڈاکٹر زبیر احمد کے ساتھ میں نے جو 2006 میں آج نیوز میں شروع کیا تھا پروگرام ریلیجس، اس کا نام سفر ہدایت تھا۔ میں پہنچا تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ، جو میں نے بھرپور 3 سال گزارے، 78 79 اور 80۔ میں کچھ اب کنفیوز ہو گیا ہوں کہ 81 اس میں شامل تھا یا نہیں تھا، شاید کچھ حصہ ہوگا۔ اس دوران میں اب میرا رابطہ مولانا اصلاحی سے بھی ہو گیا تھا اور جاوید غامدی صاحب سے بھی ہو گیا تھا۔ مولانا اصلاحی تو بزرگ ہو چکے تھے، ان کا تو میں نے درس قرآن اٹینڈ کرنا شروع کیا، اور آنیسٹلی جس کو کہتے ہیں نا ریلیجس جو لرننگ کا ایکسپیرینس میں نے انجوائے کیا، جو قرآن کو سیکھنے کا، وہ 10 سال تھے جو میں نے مولانا اصلاحی کے درس قرآن اٹینڈ کیے۔ آپ یقین جانیے آج بھی جب میں بعض صورتیں پڑھتا ہوں، خاص طور پر سورہ کہف، اور مولانا اصلاحی کا مجھے درس یاد آتا ہے، ان کے الفاظ گونجتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا بار بار، سمجھ گیا آپ، خیال میں آپ کے وہ ذہن میں آتا ہے، بہت افیکٹو تھا وہ۔ ویسے بائی دا وے ابھی میں نے ریسنٹلی جو میرا وزٹ تھا ڈیلس میں، تو اس میں نے غامدی صاحب کو یہ کہا کہ دیکھیں فرینکلی آپ کے کوشچن آنسرز ہم بہت انجوائے کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں۔ غامدی صاحب کا درس حدیث بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک قرآن کے عالم کی حیثیت سے حدیث کو جب بیان کرتے ہیں تو حدیث کا صحیح مقام سمجھ میں آتا ہے، اور وہ بڑا غیر معمولی مقام ہے۔ مگر قرآن مجید مولانا اصلاحی بہت اچھا بیان کرتے تھے۔ آپ کا جو قرآن مجید کا بیان کا انداز تھا وہ اس طرح سے ابھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب ماشاءاللہ آپ جب بیان کرتے ہیں تو مجھے وہ چیز محسوس ہو رہی ہے۔ ایک آدمی کا تجربہ اس کو وہاں تک لے جاتا ہے کہ پھر وہ جب اللہ کے کلام کو بیان کرتا ہے تو لگتا ہے کہ نہیں، اب بات وہاں پہنچ گئی ہے کہ جہاں اس کو پہنچنا چاہیے تھا۔ تو مولانا اصلاحی کا تو میں درس قرآن، درس حدیث اٹینڈ کرتا تھا۔ غامدی صاحب چونکہ ینگ آدمی تھے، اور ان کے اندر بڑا جذبہ تھا کام کرنے کا، آج بھی وہ جذبہ جوان ہے، تو اس زمانے میں آپ سوچئے۔ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تنظیم میں، ان کے حلقے ماحول میں یہ چیز کچھ نظر آنے لگی تھی کہ یہ ون مین شو ہے، اور میں بڑے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوا تھا، اور وہ اس جذبے میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ میں چاہتا تھا کہ جیسے میں ان سے متاثر ہوا ہوں اور ان کی وجہ سے دین سے متاثر ہوا ہوں، ایسے سارے ہی نوجوان اس بات کو سنیں اور متاثر ہوں۔ مگر مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار صاحب ہی ڈومینیٹ کرتے رہے تو یہ جو فورس ہے، یہ جو موومنٹ ہے، یہ وہاں تک اثرات نہیں چھوڑے گی جہاں تک میں چاہتا تھا کہ پورے معاشرے میں اس کی پینیٹریشن ہو۔ تو میں نے یہ خواہش اپنے اندر میری پیدا ہوئی، اور میں نے بعض بزرگوں سے ملاقات کی کہ وہ بھی تنظیم اسلامی میں شامل ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آئی ایم شور میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھا بھی نہیں ہوگا، شاید پوچھ بھی لیا ہو، لیکن زیادہ امکان یہی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ ان کی طرف سے مجھے اس کی اجازت ہے ہی کہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوں۔ تو 3 بزرگ تھے کہ جن کا میں نے انتخاب کیا۔ ایک ہمارے
شادمان کالونی کی مسجد میں ایک وابڈا کے ایک بڑے افسر فہیم عثمانی صاحب ہوتے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، اللہ کو پیار ہو گئے، بہت اچھے ان کا خطبہ ہوتا تھا جمعہ کا، ان سے میں نے ملاقات کی۔ ایک عالم ہوتے تھے ندوی، حیدرآباد کے وہ میئر بھی رہے، جماعت اسلامی کے سندھ کے امیر بھی رہے، مولانا وسیم اظہر ندوی صاحب، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس کانفرنسز وغیرہ میں بھی آتے تھے، تیسرے غامدی صاحب۔ تو تینوں کو میں نے دعوت دی کہ آپ شامل ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم میں۔ فہیم عثمانی صاحب نے تو معذرت کر لی کہ میں ایک دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے میرا تعلق ہے، میں جامعہ اشرفیہ کے بزرگوں کو میں فالو کرنے والا ہوں، تو میری کچھ مناسبت نہیں بنتی۔ مولانا وسیم اظہر صاحب نے یہ کہا کہ میں جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی شرط ہے بیعت کی، وہ مجھے دینی طور پر ٹھیک نہیں لگتی۔ غامدی صاحب نے کہا کہ مولانا وسیم اظہر صاحب کی بات غلط نہیں ہے، تنظیم میں اور بھی مجھے کچھ اختلافات ہوں گے، مگر یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تنظیم میں ایک اصول وہ مان لیا گیا ہے کہ جو میرے خیال میں دین کے، قرآن کے خلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی جو مجلس شورا ہے اس میں ان کے پاس ویٹو کا حق ہے، اور یہ میرے نزدیک قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن امرہم شورا بینہم کا مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، اصول بیان کرتا ہے کہ اسی کی روشنی میں ان کے تمام اجتماعی معاملات طے ہوں گے۔ تو تم، یعنی مجھے کہا، تم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے اگر یہ بات منوانے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ وہ اس پر نظر ثانی کریں گے، اور مجلس شورا میں جب کوئی چیز ڈسکشن کے لیے آئے گی تو ان کا صرف ایک ووٹ ہوگا اگر اختلاف ہوا، اور جو اجتماعی فیصلہ ہوگا وہ اس کے پابند ہوں گے، جو میجورٹی کا فیصلہ ہوگا۔ اگر تم نے یہ منوا لیا تو پھر میرے پاس واپس نہ آنا۔ یہ مجھے آج تک یاد ہے کہ میری تنظیم اسلامی میں شمولیت کی درخواست تم اپنی جیب میں سمجھو۔ تو میں نے کہا جناب بلے بلے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ کون سی بات ہے؟ تو میں نے جا کے ڈاکٹر اسرار صاحب سے یہ بات کی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے، یہ مجھے نہیں یاد کہ کیا جواب دیا فوری، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے سوچنے دو۔ یہ بھی مجھے یاد نہیں کہ اب اس کے کتنے دن بعد، 1 2 3 4 دن بعد میں جب گیا، یا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، قرآن اکیڈمی، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ مختصر سی ملاقات تھی غالباً، نہیں اتنی مختصر بھی نہیں تھی، کچھ لمبی تھی، اس میں کچھ انہوں نے باتیں ایکسپلین کی، لیکن بہرحال وہ اس کا لب لباب یہ تھا کہ آخر میں انہوں نے جملہ بولا، اور وہ بھی مجھے لفظ یاد ہے آج تک، کچھ چیزیں خواہ یاد ہوتی ہیں، کہ میں اپنی اس بات پر جازم ہوں کہ میرا اس تنظیم اسلامی کی مجلس شورا میں جو رول ہے اس میں ویٹو میرا رائٹ ہے، لیکن میرے بعد تنظیم میں جو اگلا امیر ہوگا اس میں وہی معاملہ ہوگا کہ جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس کی انہوں نے کوئی وضاحت بھی کی، کچھ دلائل بھی دیے۔ تو میں اس کے بعد خواہ کی تفصیلات ہیں، اب وہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، شاید مجھے اس طرح یاد بھی نہ ہو، کچھ اکھڑ سا گیا میں، اور وہ جو میرا اکھڑنا تھا وہ بالآخر اس بات پر منتج ہوا، اس کا نتیجہ نکلا کہ پھر میں تنظیم سے نکل گیا۔